بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ لاہور سے عمران خان کی قیادت میں اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہے۔ شاہدرہ پہنچ کر عمران خان نے ایک ایسی حکمت عملی کا اعلان کیا ہے جس نے رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے مابین اختلافات کی ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن لندن سے گزشتہ شب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور نون لیگ کے حلقوں کے اندر بڑی خوشیاں منائی گئی، لیکن ان خوشیوں پر پانی پڑا ہے۔ اور یہ معاملہ ہے شیعان علی کا۔ وہاں پر تحریک انصاف کے جو حامی لوگ ہیں اور اپنے طور پر جو شریف خاندان کو پاکستان کے اندر لوٹ مار مچانے والا، کرپٹ اور ڈاکو سمجھتے ہیں، وہ جو لندن کے اندر برطانیہ میں کمیونٹی ہے، وہ وہاں پر اکثر ایون فیلڈ اپارٹمنٹس یا حسین نواز کے دفتر کے سامنے آ کر تقریریں کرتے ہیں۔ وہاں وہ بتاتے ہیں کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، منی لانڈرنگ کر کے انہوں نے پاکستان سے پیسہ یہاں پر لے آئے ہیں، یہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کی جو قوم ہے وہ آج غربت کی زندگی گزار رہی ہے۔ تو گزشتہ شب وہاں پر نون لیگ کے کچھ لوگ، نواز شریف کی سیکیورٹی اور شیعان علی، آپ کو علم ہے کہ ایک نوجوان ہے، وہ بڑا ایکٹیو ہے وہاں پر، اور وہ نیشنلٹی بھی اس کی برطانیہ کی ہے، تو وہاں تلخ کلامی ہوئی، لڑائی ہوئی۔ اس کے بعد جو برطانوی پولیس ہے اس نے شیعان علی کو گرفتار کیا۔ گرفتار جب کیا گیا تو بڑے خوش ہوئے۔ نون لیگ کے جو صحافی ہیں انہوں نے بھی بہت ٹویٹس کیے کہ شیعان علی گرفتار ہوا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک نوجوان جو لندن کے اندر موجود ہے، اس کی اس عمل کی وجہ سے نون لیگ کی صفوں کے اندر کتنی گھبراہٹ ہے۔ لیکن چند منٹوں کے بعد جو ہے وہ پولیس نے شیعان علی کو رہا کیا اور دوبارہ وہ اسی جگہ پر جو ہے وہ باقی لوگوں کے ساتھ مل کر وہ نعرے بازی کر رہا تھا۔ اور ان نعروں سے مریم نواز، نواز شریف، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا۔ لیکن یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی، اور وہ جو خواب تھے کہ شیعان علی جو ہمارا یہاں لندن میں ایک بڑا سیاسی دشمن بن چکا ہے، اس کو رہا کر دیا گیا اور وہ خواب پورا نہیں ہوا۔ اب کچھ اور ڈیولپمنٹس آئی ہیں جب سے لانگ مارچ گزشتہ روز لاہور سے شروع ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک تو میں نے آپ کو رات کو بتایا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں وہ عابد زبیری صاحب بنے ہیں حامد خان گروپ سے۔ یہ بہت بڑی شکست ہوئی ہے اور بڑے عرصے کے بعد یہ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ حکومت کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ فوج عوام کے سامنے نہیں آئے گی۔ یہ صدیق جان اور دیگر صحافیوں کے آپ ویڈیو سن چکے ہیں، اور وہ بتایا گیا ہے کہ فوج عوام کے سامنے نہیں آئے گی۔ اور ویسے بھی ایک عام پاکستانی جب یہ سوچتا ہے کہ افواج پاکستان ہمارے بیٹے ہیں اور پھر وہ ادارہ ہمارے لیے بڑا قابل احترام ہے، اور اس خاص قسم کے ماحول کے اندر اگر فوج اور عوام آمنے سامنے آتی ہے تو یہ بڑی غیر دانشمندی ہوگی۔ اور سول حکومت جو ہے وہ چونکہ اس وقت مکمل ناکام ہے، ان کی پوری کوشش ہوگی کہ عمران خان اور اداروں کو لڑایا جائے۔ جو ڈی جی آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی گزشتہ روز، عمران خان نے اس کا جواب دیا۔ لیکن اب حکومت جو ہے اس کی آپ سنجیدگی کا اندازہ لگائیں کہ ایک تو جو وہاں پر جو اسلام آباد کے اندر ضلعی انتظامیہ سے اجازت مانگی، تحریک انصاف نے ریٹن اجازت مانگی، لیکن وہ اجازت نہیں دی گئی۔ ان کو الٹا ایک فہرست سمائی گئی کہ آپ نے فلاں بھی خلاف ورزی فلاں موقع پر کی تھی، آپ نے پہلے بھی معاہدے توڑے تھے، تو ان پر جواب دیں، اور وہ بھی جواب دیے گئے ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ وہاں پر ان کے کندھے پر رکھ کر جو معاملہ کرنے کی کوشش کی گئی وہ کامیابی نہیں ہوئی۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ ایک کمیٹی بنائی گئی، اور یہ 9 رکنی کمیٹی ہے، اور اس کا سربراہ کون ہے؟ رانا ثناء اللہ۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک تو وفاقی حکومت گھبرائی ہوئی ہے، اور الٹا رانا ثناء اللہ جیسا بندہ جس کمیٹی کا سربراہ ہوگا، تو آپ غیر سنجیدگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جو عوام کے اندر ویسے ہی ایک قابل نفرت کردار ہے، اس کمیٹی میں مریم اورنگزیب ہے۔ اب یہ دیکھیے کتنی سنجیدگی ہے۔ یاد صادق ہیں، سعد رفیق ہیں، قمر زمان قاہرہ ہیں، خالد مقبول صدیقی ہیں، میاں افتخار ہیں، مولانا اسد ہیں۔ تو یہ ساری جماعتوں سے جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اس کمیٹی کے اندر۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک چیز اور سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کپتان جب شاہدرہ کے اندر پہنچے ہیں تو انہوں نے وہاں پر بلکہ رات کو جو ہے وہ داتا صاحب پر بھی خطاب کیا، اور ابھی جو ہے وہ یہاں پر جو حکمت عملی بنائی گئی ہے، اب یہ جو 7 دن کے اندر لانگ مارچ نے اسلام آباد پہنچنا ہے، اس کے اندر بڑا زبردست حکمت عملی ہے، اور آج کاموں کی یہ قافلہ پہنچے گا۔ اب ایک تو یہ پورے 7 دن جو ڈسکشن کا موضوع ہوگا وہ لانگ مارچ ہوگا،
پھر پبلک بڑی تعداد کے اندر نکلی ہوئی ہے اور گھبرائے ہوئے ہیں تمام حکومتی صحافی۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ عوام اتنی زیادہ نہیں ہے تو پریشانی کی کیا بات ہے؟ یعنی آپ اسلام آباد کے جو ہوٹلز ہیں ان کو بھی پابند کر رہے ہیں کہ لانگ مارچ کے شرکاء کو آپ نے یہاں کمرے نہیں دینے، حالانکہ یہ تو پرائیویٹ معاملہ ہے اور اس کے اندر کوئی بھی آ سکتا ہے سیکیورٹی چیکنگ کے بعد، لیکن اتنی گھبراہٹ ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ ٹی وی کی نشریات بند کی جا رہی ہیں، یہ یہاں پر اگر بند ہی نہیں ہے تو وہ خالی جگہ دکھاتے رہے، آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ لیکن علیم خان کے چینل کے علاوہ باقیوں کے لیے یہ بڑا مشکل ہے۔ اب یہاں پر جو عمران خان نے تقریر کی ہے وہ بڑی عام ہے اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ لانگ مارچ کی جو میری حکمت عملی ہے وہ یہاں پر تبدیل کی گئی ہے اور لمحہ بلمحہ جو ہے وہ سرپرائز دیا جا رہا ہے۔ تو خان صاحب نے بتایا ہے کہ شاہدرہ سے مارچ شروع ہونا ہے، جو کہ شروع ہو رہا ہے۔ داتا دربار پر انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ جو لوگ آ سکتے ہیں وہ میرے ساتھ چلیں، جو لانگ مارچ میں نہیں آ سکتے وہ اگلے جمعہ اسلام آباد پہنچیں۔ تو یہاں پر ان کو بھی پتہ ہے خان صاحب نے تمام لوگوں کو تکلیف نہیں دی کہ روز وہ ساتھ ہی چلیں اور یہ تعداد بتاتے رہیں، چونکہ رستے کے اندر ابھی مرید کی آئے گا اور اس سے آگے جو ہے وہ کاموں کی آئے گا، بڑا ایک عوام بڑی تعداد کے اندر جوش و خروش کے اندر ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ ایک اصل جو تعداد ہے، جو ٹارگٹ تقسیم کیے گئے ہیں تنظیموں کو، جنوبی پنجاب سے رحیم یار خان کے علاقے سے پیچھے سندھ کے لوگوں کو وہ کہا گیا کہ آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے، اور اسلام آباد کے اندر اگر 2-4 لاکھ بندہ جمع ہو جاتا ہے، ویسے تو 1 لاکھ بندہ بھی جمع ہو جائے تو وہ جو ڈرون جتنے بھی ہیں وہ ان کے لیے مینج کرنا بہت مشکل ہے۔ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ خدا نہ خواستہ آپ نے گولیاں تو نہیں چلانی، کوئی دہشت گرد تو نہیں آ رہا ہے۔ اب اس وقت یہ کہنا کہ جتھا آ رہا ہے ہم اجازت نہیں دیں گے، بھائی اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف، جتھا تو آپ ہیں جو بنے ہوئے ہیں تمام جماعتوں کا، چونکہ عوام نے تو ان کو منتخب کیا ہے ضمنی انتخابات کے اندر بھی۔ تو خان صاحب نے بتایا کہ بھائی سب کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے جو ہماری اصل منزل ہے، اور وہ جمعے کو پہنچنا ہے، اور جمعے کو جتنی بڑی تعداد وہاں پر پہنچ رہی ہے، حکومتی ایجنسیز بھی رپورٹ دے رہی ہیں، وہ رانا ثناء اللہ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب انتظامیہ جو ہے وہ لانگ مارچ کو اجازت دے رہی ہے اسلام آباد کے اندر جلسہ کرنے کی، دھرنا کرنے کی، لیکن اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے تحریک انصاف کو پابند کیا جائے گا کہ آپ نے ریڈ زون کے اندر داخل نہیں ہونا۔ تو وہ رانا ثناء اللہ جو بڑے دعوے کر رہا تھا بالآخر جو ہے اس کو گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں۔ اور اب یہاں پر جو ہے وہ خان صاحب نے بڑا واضح انداز کے اندر کہا ہے کہ مجھے پتا تھا لاہور مجھے مایوس نہیں کرے گا، نہ یہ سیاست اور نہ ہی کوئی عام تحریک، یہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے، جہاد ہے، اور یہ یہاں پر جو ہے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو رات کو ایک عوام کا سمندر وہ عمران خان کے ساتھ نکلا ہے۔ اب جو ہے رستے کے اندر بھی عوام ہوگی تو ایک پورا ہفتہ جو ہے کم از کم، یہ حکومت پہلے بھی نہیں چل رہی، جب اب بھی نہیں چلے گی تو الیکشن کی جو ڈیٹ ہے وہ ان کو دینی پڑے گی، اگر نہیں دیں گے تو پھر بھی حکومت چلانا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ اب میں آپ کے سامنے اور پھر متبادل بڑی حکمت عملی تیار ہے، یعنی ہر طرح کا آپ اندازہ کریں کہ اسلام آباد کے اندر اس مرتبہ بہارا کہو، وہاں پر گاڑیوں کی لائنیں ہوں گی پیچھے سے، ادھر کے پی کے سے لوگ آئیں گے، وہ موٹر وے کے ذریعے اسلام آباد میں داخل ہوں گے، ادھر سے پنجاب کے اندر جو ہے وہ موٹر وے کے ذریعے، جی ٹی روڈ کے ذریعے لاکھوں کا جو سمندر ہوگا اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ اور یہ رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی کو بتا دیا گیا ہے اداروں کی طرف سے کہ بھائی آپ نہیں روک سکتے، اور فوج نے ویسے بھی عوام کے سامنے نہیں آنا اور گولیاں تو نہیں چلانی، جمہوری جدوجہد ہے، احتجاج ہے، یہ سول گورنمنٹ کا معاملہ ہے۔ تو اس وقت پوری طرح یہ حکومت جو ہے وہ گھبرائی ہوئی ہے، بخلاہٹ کا شکار ہے، اور جتنے بیانات آپ کو بدیر نظر آ رہے ہیں اور وہ یہی نظر آ رہے ہیں کہ آپ بڑے تکڑے ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن یہ ان کی بخلاہٹ کا ثبوت ہے اور یہ آپ دیکھیں گے۔ اب ایک اور بڑی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نون لیگی جو صحافی ہیں جن کا تعلق بھی ہے وہ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے نواز شریف سے، اب وہ یہ خبریں دے رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آپس کے اندر تقسیم ہے، اور یہ ہے نجم سیٹھی، آپ کو علم ہے یہ گھریلو صحافی ہیں نواز شریف کے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ ہے، اور ایک طبقہ جو ہے وہ عمران خان کی حمایت میں ہے، دوسرا مخالفت میں ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر اختلاف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف جو ہے اس پر جو مقتدر حلقے ہیں وہ سارے خوش تو نہیں ہے،
اور پہلے بھی عمران خان کا متبادل نواز شریف اور زرداری بنانے کی وجہ سے یہاں تک معاملات خراب ہوئے اور یہ اس وقت اداروں کے علم میں آ چکا ہے. اور یہاں جو ہے اب وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا پریس کانفرنس کرنا ایک غیر معمولی واقعہ ہے. پریس کانفرنس میں دیا جانے والا پیغام خان صاحب کے لیے تو تھا ہی، مگر میرا خیال ہے کہ یہ فوج کے اپنے لیے بھی تھا. فوج کے اندر کے معاملات ابھی تک حل نہیں ہوئے. یہ پیغام فوج کے اندر والے لوگوں کے لیے بھی تھا جو پریشر ڈال رہے ہیں کہ آرمی مداخلت کرے اور عمران خان کی سائیڈ لے. اب دیکھیے یہ یا تو الزام ہے یا ان کی انفارمیشن ہے، دونوں چیزیں ہیں اور دونوں کا تعلق ظاہر ہے یہ نواز شریف کا ایک ذاتی قسم کا گھریلو صحافی ہے. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی عمران خان کی سائیڈ لی جائے چونکہ عوام اس طرف ہے. تو یہ یا تو الزام ہے تو ادارے کو جواب دینا چاہیے، چونکہ اس وقت جو ہے وہ ادارے کے اندر کنفلکٹ اور ایسا میسج دینا، یہ خاص طور پر جو حکومتی صحافی ہیں وہ اس طرح کی جب باتیں کثرت کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ اور زیادہ خرابی کی بات ہے. اگر پی ٹی آئی کا بندہ کرے تو اس کو تو اٹھا دیا جاتا ہے، یا کوئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا مخالف آدمی ہو. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہ فوج کے اپنے لیے بھی تھا کہ فوج کے اندر کے معاملات ابھی تک حل نہیں ہوئے. یہ پیغام فوج کے اندر والے لوگوں کے لیے بھی تھا جو پریشر ڈال رہے ہیں کہ آرمی مداخلت کرے اور عمران خان کی سائیڈ لے. یعنی کچھ لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں پریشر ڈال رہے ہیں. فوج نے کہا ہے کہ ہم نے ترقیاں بھی ان لوگوں کو دی ہیں جو سیاست سے باہر رہنے والی پالیسی پر متفق ہیں. عمران خان کو یہ پیغام دیا گیا کہ ہم سیاسی طور پر کسی کے ساتھ نہیں کھڑے، لیکن اگر حکومت بلائے گی تو ہم آئینی طور پر حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. عمران خان نے مسٹر ایکس، مسٹر وائی اور ڈرٹی ہیری اور بعد میں آج ان کرداروں کا نام لیا ہے اور ان کے بارے میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جب سے وہ اسلام آباد میں آئے ہیں تو ہارڈ لائن لے رہے ہیں. خان صاحب کا اندازہ یہ ہے کہ سیاسی طور پر زندہ رہنا ہے اور حکومت کو دباؤ میں رکھنا ہے. آگے انہوں نے کمزوریوں کا بھی ذکر کیا، لیکن یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو نجم سیٹھی جو ہے ان کی چڑیا ایکٹیو ہوتی ہے چونکہ ان کا تعلق حکومتی صحافیوں سے ہے. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک الزام ہے اور میرا خیال ہے ادارہ اس کو کلیئر بھی کرے گا. اور ان معاملات کے اندر اگر یہاں تک جو ہے وہ چیزیں پہنچتی ہیں تو یہ شاید جو ہے وہ پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے، چونکہ پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کا یونائٹ رہنا، یہ سیاسی اختلافات ہیں یہ چلتے رہتے ہیں، لیکن حکومتی جو کمیٹی ہے اس کو تحریک انصاف نے مسترد کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایک طرف حکومت کو اطمینان ہے کہ لوگ تو نکل نہیں رہے، اور دوسرا صبح سے میڈیا اداروں کو دھمکیاں آ رہی ہیں کہ خبردار حقیقی آزادی مارچ کو کور نہ کریں. اگر لوگ ہی نہیں تو گھبراہٹ کیسی؟ ہر چینل دکھانے دیں، لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. لیکن سچ یہ ہے کہ حکومتی ایوان ابھی سے لڑکھڑا گئے ہیں، گھبراہٹ طاری ہے. یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے چودھری فواد نے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ان کمیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ کب آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے جا رہے ہیں وہ ڈیٹ اناؤنس کریں، معاملات ختم. تو یہ جو کمیٹی ہے اس کو تحریک انصاف نے مسترد کر دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف بڑھتے ہیں. بہرحال یہ ایک بڑا طبقہ جو ہے نجم سیٹھی کے مطابق وہ جو موجودہ حکومت ہے یعنی نواز شریف اور ان کے درمیان یہ اختلافات ہیں، یہ دعویٰ ہے نجم سیٹھی کا. دیکھتے ہیں یہ آنے والے دنوں کے اندر جو عوامی سمندر ہے وہ کیا رنگ دکھاتا ہے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.